عزیز طلبہ و طالبات، فروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ آپ کی کلاس 1 کی اسلامیات کی کتاب ہے جو ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کا لیکچر نمبر 1 ہم سٹارٹ کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو اسلامیات کی بک نظر آ رہی ہے، تو پیارے بچوں، آپ نے اچھے بچوں کی طرح اپنا لیسن یاد کرنا ہے، اپنی ماما کو بالکل بھی تنگ نہیں کرنا اور اپنے ٹیچر سے بالکل بھی ڈانٹ نہیں کھانی۔ اچھے بچوں کی طرح اچھا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسکول روز جانا ہے، چھٹی بالکل بھی نہیں کرنی، اور اپنا جو موبائل میں لیکچر 1 ہوگا اسلامیات کا، وہ اپنے جو ہے وہ روز کا روز دیکھنا ہے، اور اس سے جو ہے وہ آپ نے سیکھنا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو اور اسلامیات کو کیسے پڑھنا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کی جو کلاس 1 کی اسلامیات ہے، یہ جو بچوں آپ کو یہ سامنے جو آپ کی بک میں فرسٹ پیج پہ پکچر بنی ہوئی ہے، یہ بادشاہی مسجد کی تصویر ہے، ٹھیک ہے؟ بادشاہی مسجد، لاہور، پاکستان۔ ہمارا جو لاہور شہر ہے اس میں بادشاہی مسجد جو ہے وہ اس کی ہمیں تصویر نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے کلاس؟ اور آپ نے یہ اپنی بک جو ہے وہ روز پڑھنی ہے اور بالکل بھی اس کو گندا نہیں کرنا، اور روز اپنا لیکچر سننا ہے، اور کوئی بھی لیکچر جو ہے وہ مس نہیں کرنا۔ یہ آپ کی فری ایجوکیشن ہے، بالکل فری آپ ویڈیو دیکھیں گے اور اپنے لیسن کو بہت اچھا بنائیں گے۔ یہاں پہ آپ کو سب ٹیچرز بہت اچھا پڑھائیں گے، میتھس، اردو، اسلامیات، سارے سبجیکٹس آپ کو جو ہے وہ فری پڑھائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، اب ہم اپنا جو ہے وہ پیج نمبر 1 سٹارٹ کریں گے۔ کھولتے ہیں آگے پیج نمبر 1۔ تو جی کلاس، یہ دیکھیں آپ کا صفحہ نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 1 یعنی کہ پیج نمبر 1، اور آپ کا باب اول یعنی کہ چیپٹر نمبر 1، ٹھیک ہے؟ اور اس کا نام ہے قرآن مجید و حدیث نبوی۔ اب یہاں پر واو کا مطلب ہوتا ہے اور، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید اور حدیث نبوی کیا مطلب ہے؟ قرآن مجید اور حدیث نبوی۔ اب ہم نے قرآن مجید میں اس کا جو حصہ ہے ناظرے کا، وہ ہم نے کرنا ہوتا ہے، اور ناظرے میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا کہ ہمیں قرآنی جو قاعدہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو عادی اشکال ہیں، پوری اشکال ہیں، ٹھیک ہے، وہ سمجھ آئی ہیں۔ اس کے بعد زیر، زبر، پیش، جزم، غنہ، تشدید، مد، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹی پیش، ٹھیک ہے؟ ان سب کو ہم نے سمجھنا ہے کہ ان کا کیا مقصد ہوتا ہے۔ جب ہمارے پاس کھڑی زبر آئے گی، ٹھیک ہے، تو ہم نے لفظ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ لمبا کرنا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے تشدید آتی ہے تو اس لفظ کو 2 دفعہ پڑھتے ہیں۔ زبر جو ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ جو لفظ کے اوپر ہوتی ہے، چھوٹی سی لائن، ٹھیک ہے؟ اور زیر کون سی ہوتی ہے؟ جو لائن کے لفظ کے نیچے ہوتی ہے، چھوٹی سی لائن، اور پیش جو اس کا منہ اس طرح سے گول سا ایسے بنا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے الٹی پیش، ٹھیک ہے، غنہ، قلقلہ، جزم، ٹھیک ہے، یہ سب ہم پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم قرآن مجید کی جو 30واں سپارہ ہے اس کی آخری 4 صورتیں جو ہے وہ اس کی تلاوت بھی کر سکیں گے۔ اس طرح سے ہم اس کو پڑھنا سیکھیں گے،
ठीक है। आइए अब हम चलते हैं। ये देखें, एक रहल रखा हुआ है जिसमें कुरान मजीद रखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि कुरान मजीद किसका कलाम है? अल्लाह ताला का कलाम है। ठीक है, और दूसरी चीज़ बताई गई है कि कुरान मजीद में कुल 114 सूरतें हैं। अब देखें बेटा, सब आपको पता है कि कुरान मजीद जो है वो किसकी किताब है? अल्लाह ताला की किताब है। तो इसका मतलब यही है कि अल्लाह का कलाम है या अल्लाह की किताब है। ठीक है, इसका मतलब यही है, यानी कि जिसमें जितनी भी आयात हैं, जितनी भी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, अहकामात हैं, आयात का तर्जुमा है, वो सब किसका लिखा हुआ है? जी बिल्कुल ठीक, अल्लाह ने वो लिखा हुआ है और अल्लाह की बताई हुई बातें हैं और अल्लाह के बताए हुए अहकामात हैं। अब देखें, दूसरी चीज़ है कि जिस तरह आप सबको पता है कुरान मजीद में कितने सिपारे हैं? शाबाश, 30 सिपारे हैं। कितने सिपारे हैं? 30। और पहले सिपारे का क्या नाम है? अलिफ लाम मीम। ये जो है हमारा पहला सिपारा है। ठीक है, उससे पहले हम क्या पढ़ते हैं? नूरानी कायदा। ठीक है, जिसमें आप पढ़ते हैं अलिफ बा ता सा। याद आया? वो आपका नूरानी कायदा है। इसी तरह से कुरान मजीद में जो है वो पूछ रहे हैं कि कितनी सूरतें हैं। इसी तरह से कुरान मजीद में वो बता रहे हैं कि कितनी सूरतें हैं। ठीक है, सबसे पहली सूरत जो है वो सूरतुल फातिहा है। ठीक है, सूरह फातिहा कौन सी है? जो हम नमाज में भी पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी तो प्यारे बच्चों, हमारे से पूछा जा रहा है कि कुरान मजीद में कुल कितनी सूरतें हैं। ठीक है, तो 114 सूरतें हैं। ठीक है, 114 सूराज इन कुरान मजीद। ठीक है, तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि कुरान मजीद की जो कुल सूरतें हैं, सारी सूरतें बताएं, वो हमें बतानी हैं। तो 114 सूरतें हैं, 114। ठीक है, इसका मतलब है 114। अब आगे हमें बताया गया है कि हरूफ तहजी की मश्क करें। तो प्यारे बच्चों, हरूफ तहजी कौन से होते हैं? आपने नूरानी कायदे का जो पहला वाला सफ़ा है, फर्स्ट पेज है, उसको याद आपको सबको होना चाहिए क्योंकि आप 1 क्लास में हैं। ठीक है, तो आपको वो आता होगा और आपने उसको रिवाइज़ करना है। ठीक है, और आपने प्यारी सी राइटिंग में इस्लामियात की कॉपी पर वो लिखना है, रफ़ कॉपी पर। ठीक है, अलिफ से लेकर या तक आपने हरूफ तहजी जो है वो अरबी में जो होती है वो भी लिख लें और उर्दू में भी लिख लें। सबक में दी गई सूरतों की दुरुस्त लफ्ज़ के साथ हमने तिलावत करनी सीखनी है। चलें हम अगले जब पेज में चलेंगे तो हम देखेंगे कि जो सूरतें हैं हमारी, उनका जो दुरुस्त लफ्ज़ है वो क्या है, उसके साथ हमने उनकी तिलावत करनी है। ठीक है, चलें जी क्लास, हमारा पेज नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। दोबारा से मैं रिवाइज़ करवा देती हूँ कि कुरान मजीद अल्लाह की किताब है, यानी कि कुरान मजीद में जो कलाम है वो किसका है? अल्लाह का है। अल्लाह ने इस कलाम में अपने अहकामात जारी किए हैं, अपना हुक्म दिया है कि हमें ऐसी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। और दूसरा सवाल ये है कि कुरान मजीद की जो कुल सूरतें हैं वो 114 हैं। ओके जी प्यारे बच्चों, अपना सफ़ा नंबर 2 निकालें जिसमें लिखा हुआ है हिफ्ज़ कुरान मजीद, यानी कि कुरान मजीद की बेटा जो आपने 2 सूरतें हिफ्ज़ करनी हैं वो कौन कौन सी हैं? वो ये वाली 2 सूरतें हैं। इनको हमने सबसे पहले जो है वो पढ़ना सीखना है कि इसको पढ़ते कैसे हैं और फिर इनको याद करना है। ठीक है, अब जब हम ये पेज पढ़ लेंगे तो हमें जो है वो ये 2 सूरतें जो है वो आनी चाहिए ज़ुबानी। ठीक है, हिफ्ज़ का मतलब होता है ज़ुबानी। हिफ्ज़ का क्या मतलब होता है? बिल्कुल ठीक, ज़ुबानी। ठीक है, चीज़ को ज़ुबानी याद करना, जिस तरह से आपको कलमा याद है।
پہلا کلمہ سب کو یاد ہے نا؟ بالکل اسی طرح سے سورۃ الکوثر بھی اور سورۃ الاخلاص بھی آپ نے زبانی یاد کرنی ہے۔ اب اس سے کیا ہوگا، جو آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو نماز میں سورۃ الکوثر اور سورۃ الاخلاص جو ہے وہ ان کو پڑھا کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو نماز پڑھنی بھی آ جائے گی اور ایگزامس کی تیاری بھی ہو جائے گی آپ کی اس طرح سے۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں، میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا۔ اوپر لکھا ہوا ہے سورت کا نام، کیا لکھا ہوا ہے؟ سورۃ الکوثر، ٹھیک ہے؟ یہ سورت کا نام ہے۔ تو جی پیارے بچوں میں شروع کرنے لگی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیں میں ایک ایک لفظ کو پہلے اس کی زبر زیر پیش شاد مد کے ساتھ پڑھوں گی تاکہ آپ کو پڑھنا آئے۔ الف زیر نون ان، نون زبر الف نا، ٹھیک ہے؟ انا، نون زبر الف جو ہے الف کے اوپر مد ہے تو اس لیے ہم کیا کریں گے؟ لمبا کریں گے۔ اور الف زیر نون ان، دیکھیں الف زیر نون ان، نون ایک دفعہ پڑھا گیا، نون زبر الف نا دوسری دفعہ پڑھا گیا، تو کیا ہے؟ انا، یہ اس کی پروننسیشن ہوگی انا۔ اب آگے دیکھیں الف زبر عین ا، توا زبر یا تے، آ تے، توا زبر یا تے، آ تے، نون کھڑی زبر نا، آ تے نا، اس کو بھی ہم لمبا کریں گے جو نون کھڑی زبر ہے، ٹھیک ہے؟ قاف زبر قہ، آ تے نا قہ۔ اب دیکھیں آگے جزم ہے، قاف زبر لام قل، آ تے نا قل، قاف زبر واو قاو، سا زبر سا قاو سا، را زبر را۔ اب دیکھیں یہ جو ہے وہ آیت ختم ہو رہی ہے تو ہم پڑھیں گے کوثر، را زبر را جو ہے ہم نہیں پڑھیں گے، صرف را پڑھیں گے، کوثر، ٹھیک ہے؟ کوثرا تو میں نے نہیں پڑھا نا، میں نے پڑھا ہے کوثر۔ اب دیکھیں اس کو میں نے دوبارہ سے پڑھنا ہے ملا کر، انا اعطیناک الکوثر۔ 6 کے نیچے نقطے ڈالو، 3 یہ والے، یہ جو ہے یہاں پر یہ جو آیت ختم ہو رہی ہے یہاں پر ہم رک جائیں گے۔ آگے دیکھیں فا زبر فا، سواد زبر لام سل، فصل، لام زیر لی۔ اب دیکھیں شد کو، جو شد جس کے اوپر شد ہے اس کو ہم نے 2 دفعہ پڑھا، فصل لی، لام زیر لی، را زبر بے رب، با زیر بی، لی رب بی، قف زبر ق، لی رب بی ق، واو زبر نون ون، ہ زبر رے ہر، ون ہر، فصلی لربک ونحر۔ اب دیکھیں شاد والے جو حروف ہیں وہ 2 دفعہ پڑھے جا رہے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ لربک ونحر، فصلی لربک ونحر، یہ ہماری دوسری آیت ہے جو پوری ہو چکی ہے۔ دوبارہ سے اس کو پڑھتے ہیں، میرے ساتھ پڑھیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر۔ اب تیسری آیت شروع کرتے ہیں، الف زیر نون ان، نون زبر نہ، انہ، شین زبر الف شا، انہ شا، نون زیر نی، انہ شانی، حمزہ زبر انہ شانیہ، قاف زبر قہ، انہ شانیک، انہ شانیک، ہا پیش ہو، واو زبر لام ول، ہول، الف زبر بے اب، ہول اب، تا زبر تہ، ہول اب تہ، را پیش رو ہے نا، اور یہ دیکھیں ہماری آیت ختم ہو رہی ہے۔ اب تر ہم پڑھیں گے، را پیش رو نہیں پڑھے، اب تارو نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم پڑھیں گے اب تر۔
رے کو خالی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جب ہماری آیت ختم ہو جائے گی تو۔ دوبارہ سے پڑھتی ہوں اس پوری آیت کو۔ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ دوبارہ سے اس پوری سورت کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں، آپ سنتے جائیے گا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب دیکھیں پیارے بچوں، میں نے جب ایک آیت ختم کی ہے تو میں رک گئی ہوں، آپ نے بھی بالکل اسی طرح سے ایک آیت جب ختم ہوگی تو رک جانا ہے، پھر دوسری آیت پر سانس لے کر دوسری آیت شروع کرنی ہے، پھر تیسری، اس طرح سے۔ اگلی سورت ہے سورۃ الاخلاص۔ اب اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا کیا مطلب ہے بسم اللہ کا؟ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قاف پیش لام قل، ہا پیش ہو کل ہو، واو زبر لام ول، لام کھڑی زبر لا، قل ہو اللہ، ہا پیش ہو قل ہو اللہ، الف زبر آہ، ہے زبر ہے، دال دو پیش دن، قل ہو اللہ احد، ٹھیک ہے، کیا پڑھیں گے؟ قل ہو اللہ احد۔ آیت ختم ہو گئی ہے، اب یہاں رک جائیں گے۔ دوسری آیت ہے الف زبر لام ال، لام کھڑی زبر لا، دیکھیں یہاں پہ شد ہے، ہم اس لفظ کو 2 دفعہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ زبر ہے جو لفظ کے اوپر ہے، چھوٹی سی لائن، اللہ، حافظ سواد حس، اللہ حس، سا زبر سا، میم زبر مہ، سامہ، دال پیش دو، اللہ الصمد۔ میں نے کہا تھا جب لاسٹ والا الفاظ آتا ہے، جب آیت ختم ہوتی ہے تو اس کو جو ہے وہ پیش نہیں پڑھی جاتی زبر زیر، بلکہ اس کو خالی پڑھا جاتا ہے، اسی لیے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں اللہ الصمد، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ آیت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، آگے پڑھتے ہیں۔ لام زبر میم لم، یا زبر یا، لم یا، لام زیر دال لد، لم یالد، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ لم یالد، واو زبر وا، لام زبر میم لم، ولم، یا پیش واو یو، لام زبر دال لد، لم یالد ولم یولد، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری آیت نمبر 3 مکمل ہو چکی ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ واو زبر وا، لام زبر میم لم، ولم، یا زبر یہ، ولم یہ، قاف پیش نون ہے نا کلاس، تو ہم اس کے اوپر جزم ہے اور اس کے اوپر دیکھیں شد ہے اور زبر ہے، اس کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ ولم یقل لہو، ٹھیک ہے، ہم کیا پڑھیں گے؟ اس کو نہیں پڑھیں گے، اور شد والا اور زبر والا جو ہے وہ اس کو پڑھا جائے گا۔ کیا پڑھیں گے؟ ولم یا قل، قاف پیش لام قل، لام زبر لہ، ولم یقل لہ، ہا الٹا پیش ہو، ولم یقل لہو، قاف پیش کو، فا پیش فو، کوفو، واو 2 زبر ون، کوفو ون، الف زبر آ، ح زبر خ، آہ، دال 2 پیش دن، آہدن، ولم یقل لہو کفوا احد، ٹھیک ہے، یہاں پر ہم جا کر رک جائیں گے۔ تو پیارے بچوں، یہ سورۃ الاخلاص ہے جس میں اللہ تعالی نے اپنے بارے میں بتایا ہے، ٹھیک ہے، کہ کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم ترجمہ نہیں پڑھ رہے، اس لیے میں آپ کو نہیں پڑھا رہی، آپ نے صرف اس کی کیا پڑھنا ہے؟ صرف ان صورتوں کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس صورت کو میں دوبارہ سے ایک ہی دفعہ پڑھ لیتی ہوں، ظاہر سی بات میں نے ایک ایک آیت کر کے آپ کو بتایا ہے،
یہ دیکھیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یقل لہ کفوا احد. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، یہ ہم جان پائیں گے کہ اگر آپ بچوں کہ سورۃ الاخلاص یہ جو قل هو اللہ احد ہے، یہ اگر 3 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کو مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ہے. ٹھیک ہے، کتنی بڑی بات ہے کلاس کہ آپ قرآن پاک کی ایک سورت پڑھ رہے ہیں، وہ بھی 3 مرتبہ. ٹھیک ہے، تو اس کا ثواب جو ہے وہ پورا قرآن پاک پڑھنے کے برابر ہے. اچھا، ہم سورۃ الکوثر کی بھی بات کر لیتے ہیں. سورہ کوثر جو ہے پیارے بچوں، یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے. ٹھیک ہے، جو باقی صورتیں ہیں نا، ان سب سے چھوٹی جو صورت ہے وہ سورۃ الکوثر ہے. یہ دیکھیں، اس کی 3 آیات ہیں، ہے نا، اس کی 4 ہیں، یعنی کہ یہ سب سے چھوٹی ہے. قرآن پاک کی باقی بھی اگر صورتیں دیکھی جائیں وہ سب جو ہے وہ 4 آیات ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، 3 کسی کی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ یہ سورۃ الکوثر ہے جس کی ہمارے پاس 3 آیات ہیں. اب جو آپ نے اسمبلی میں اسکول میں پڑھتے ہیں صورتیں یا آپ کو ٹیچر پڑھاتی ہیں، وہ بھی آپ آ کے گھر سنایا کریں. ٹھیک ہے، اور قرآن پاک کو بہت اچھی آواز میں پڑھنے کی کوشش کیا کریں. اور جو آپ کو میں نے سمجھائی ہے بات کہ اگر آپ یہ دونوں صورتیں پڑھیں گے اور اپنی لائف میں بھی، زندگی میں بھی پڑھتے رہیں گے، ابھی سے اگر آپ کو یاد ہو جائیں گی نا تو آپ کو ہمیشہ یاد رہیں گی. اور ان کو اگر سورۃ الاخلاص کو اگر آپ 3 دفعہ پڑھیں گے تو پورا قرآن پاک پڑھنے کے برابر ہے. اور یہ اتنا یہاں پر کیا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کہو کہ اللہ ایک ہے. ٹھیک ہے، اس کا یعنی کہ اللہ سمت کوئی وہ بے نیاز ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اس کو ایک ماننا چاہیے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے سورۃ الکوثر بھی آپ نے یاد کرنی ہے اور سورۃ الاخلاص بھی آپ نے اچھی طرح سے یہ یاد کرنی ہے. ترجمہ ہم آگے بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ابھی میں آپ کو ترجمہ نہیں پڑھا رہی، پھر زیادہ ہو جائے گا. ابھی میں آپ کو صرف جو ہے وہ میں نے آپ کو سمجھایا کہ پڑھتے کیسے ہیں. اور آپ نے اپنی مما کو لازمی سوتے وقت سورۃ الاخلاص کی پہلی جو آیت ہے وہ یاد کر کے سنانی ہے. آج کا آپ کا یہ ہوم ورک ہے، قل هو اللہ احد، بس. ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد کر کے اپنی مما کو سنانی ہے. پھر آپ کو ٹافی بھی ملے گی. ٹھیک ہے، اور آپ کی ماما آپ سے بہت زیادہ خوش ہوں گی اور آپ سے پیار بھی کریں گی. اوکے جی، اپنا بہت خیال رکھیے گا کلاس. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.